ربي ذو الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پروگرام پیام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد نذیر صادقی. موضوع گفتگو سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے. اس آیت کی تشریح اور مختصر تفسیر کرنے سے پہلے آئے ہم سب مل کر اس کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے. ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے لائے جائیں گے، اور اس دن فرشتے اور انبیاء جو کہ گواہ ہے کہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا ہے. جان لو کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے. محترم ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بتایا موضوع گفتگو سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے. کل کے درس میں یعنی آیت نمبر 17 میں یہ بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے کتاب خدا کو ساتھ لے کر آیا ہوں، تو اس وقت مشرکین نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ جو کتاب ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول کی حقانیت کے لیے سب سے بہترین دلیل خود قرآن کریم ہے. قرآن کریم رسول کی رسالت کی حقانیت کے لیے بہترین دلیل ہے. اس کے علاوہ شاہد منہ، یعنی رسول کی حقانیت کے لیے گواہ بھی موجود ہے. آیت نمبر 17 میں موجود شاہد منہ سے مراد تمام شیعہ مفسرین کے نزدیک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے علاوہ کتاب موسیٰ یعنی آسمانی کتابیں بھی ایک دوسرے کے لیے تصدیق اور تائید ہوا کرتی ہے. تو اسی گفتگو کی روشنی میں آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم یہی بیان کریں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ کا الزام لگایا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سب سے بڑا ظالم یہی لوگ ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں اور کتاب خدا سے انکار کرتے ہیں. محترم ناظرین، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی لوگ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے، تو ان کے خلاف
جو انہوں نے الزام لگایا تھا، جو انہوں نے افتراء کیا تھا، گواہی دیں گے۔ اب گواہی دینے والا کون ہے ان کے خلاف؟ یعنی مشرکین، یعنی جھوٹ کا الزام لگانے والوں کے خلاف گواہی دینے والا کون ہے؟ تو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو گواہ ہوں گے ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، چونکہ سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کی ذات گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا۔ دوسرا گواہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، یعنی اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ ٹھہرائیں گے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی بطور گواہ ان کے سامنے موجود ہوں گے، اور پیغمبر اکرم بیان کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے رسول کی رسالت کو جھٹلایا ہے۔ تیسرا گواہ ملائکہ ہے، یعنی ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک فرشتہ اس کو چلا رہا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہ ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن انہی مشرکین کے خلاف ملائکہ بھی گواہی دیں گے۔ چوتھا گواہ زمین ہے، جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی جس زمین اور جس ایریے میں بیٹھ کر یہ لوگ الزام لگا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے، کتاب خدا سے انکار کر رہے ہیں، وہ زمین بطور گواہ ان کے سامنے موجود ہوگی۔ تو ناظرین گرام، پانچواں گواہ خود انسان کا ضمیر ہے، انسان کا اپنا ضمیر گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی رسالت کو جھٹلایا ہے، یعنی انسان کے نامہ اعمال خود پڑھنے کے بعد انسان کی ضمیر گواہی دینے پر مجبور ہوں گے کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے کہ تم نے رسالت کو جھٹلایا ہے، تم نے کتاب خداوندی سے انکار کیا ہے، تو انسان کا ضمیر بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی گواہ موجود ہیں، ان میں سے ایک انسان کے اعضاء و جوارح، ہر اعضاء، انسان کے ہر ٹکڑے، جسم کے ہر ٹکڑے بطور گواہ حاضر ہوں گے اور کہیں گے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا ہے، رسالت کا انکار کیا ہے اور کتاب خداوندی کے بارے میں افتراء باندھا ہے۔ تو ناظرین گرام، انسان کے جو اعضاء و جوارح ہے وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ زمانہ، یعنی جس زمانے میں یہ لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ لوگ رسالت کا انکار کر رہے ہیں، وہ زمانہ گواہی دے گی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی رسالت کو جھٹلایا ہے، تو زمانہ بھی بطور گواہ حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین گرام، اس مختصر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا پر افتراء باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے، رسالت کا انکار کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، لہٰذا
رسالت سے انکار نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اللہ پر افتراء اور کتاب خداوندی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ محترم ناظرین، کل قیامت کے دن تمام پردے ہٹ جائیں گے، کوئی بات چھپی نہیں رہے گی۔ اس دن کو ذہن میں رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، چونکہ کل قیامت کے دن بہت سے گواہ ہوں گے، لہٰذا ہمیں اپنے کردار پر نظر رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن ہم بارگاہ خداوندی میں شرمندہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا محترم ناظرین، اسی دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اپنے نامہ اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اپنے اعضاء و جوارح کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اپنے ہر عمل جو ہم اس دنیا میں بجا لاتے ہیں وہی عمل کل قیامت کے دن ایک جسم کی شکل میں، جسمانی حالت میں حاضر ہوں گے، اور یہی عمل بطور گواہ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں تم نے یہ غلط کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ہم یہاں آج کے لیے گفتگو کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آیت نمبر 19 کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔